کی ایک ویڈیو جو ہے پنچ کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. جو سوشل میڈیا کے صارفین آپ کے مداحین میں شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جاوید چودھری جیسے جو نام نہاد دانشور ہیں آخر کیا مجبوری ہے کہ آپ ان لوگوں کو پنچ نہیں مارتی جو آپ سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں, اور ابھی تک اس ادارے کے خلاف پیمرا نے کوئی کارروائی نہیں کی کہ کیسے ہاں جی کہ کیسے وہ فوٹیج جو آپ کی بریک کے دوران ہے وہ اس اسٹوڈیو سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اور افسوسناک امر یہ ہے کہ فواد چودھری ہوں یا دیگر ہوں فوری کسی ایشو پر ٹویٹ آ جاتا ہے اور آپ کے حق میں کوئی ان کا ٹویٹ بھی نہیں آتا, نہ پیمرا نوٹس لیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ بھی بول لیں گے پھر بتا. ہاں کرنا ہے یہ بھی عمر ہے, اس کا جواب چاہے نہ دیجیے گا, صرف ہاں میں کر دے گا. پروگرام کے بعد کچھ جھولے نہیں مارے پہلی بات جو انہوں نے کہی, دیکھیں یہ ان ایتھیکل جرنلزم ہے کہ جو ٹاک شو کا دورانی ہے اس کو آپ آن ایئر کر رہے ہیں. جو ٹاک شو کے وقفے کے دوران کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کا آدھا سچ دکھایا, آپ نے ری ایکشن دکھایا, ایکشن نہیں دکھایا. ہر ایکشن کے بعد کوئی ری ایکشن ہوتا ہے, اور ایکشن جو تھا وہ جس طرح کی بد کلامی, بد زبانی, فوش گالیاں, ننگی گالیاں, اور ہر چیز آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں. آپ نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, آپ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ ذاتیات پہ جا کے مرحوم والدین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ کتنا بھی اس کے اندر ظرف ہو اور جتنی بھی برداشت ہو وہاں آ کے آپ اپنا حوصلہ ہار جاتے ہیں. اور سیاست جو ہے وہ ہم عزت کے لیے کر رہے ہیں, اور سیاست میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ عزت لینے کے لیے 2-2 ٹکے کے ان لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہوں. اور ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ اس نے واک اوور لیا تھا, جو اس نے وقفے میں گفتگو کی, یہ واک اوور لیا کہ اب میں اس کو جو مرضی کہوں گا یہ چپ کر کے سنیں گی. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ خواتین جن کے اندر غیرت ہوتی ہے نا اور عزت اور بے عزتی کے فرق کو سمجھتی ہیں, وہ پھر ایسے اژدہاؤں کو پاؤں کے نیچے کچلنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں, اور ان کے اندر اللہ نے یہ جرت بھی دی ہوتی ہے. اور اس کو ماں اور بہن کے تقدس کا یاد دلانا اشد ضروری تھا. اور میرے پاس جو ویڈیوز آئی ہیں بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ موصوف جو ہیں جب یہ ساری کارروائی چل رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے باز نہیں آ رہے تھے, تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ ابھی اس کو روکنا ہے اور 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلانا ہے, کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں انالائز کر چکی تھی کہ ہی واز ناٹ ان ہز سینسز, اور وہ اس وقت الکوہلک اس انٹاکسیکیشن کے اس زد میں ہے. اس نے مجھ سے نہیں بھاگا, میرے سے نہیں بھاگا, وہ اس لیے بھاگا کہ وہاں پولیس اس کے بلڈ میں اگر الکوہل کی ویلیو کو ڈٹرمن کر لے گی تو یہ بے نقاب ہو جائے گا. تو جو سچا ہے اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا دل میں چور نہیں ہے اس کو کنڈیاں لگا کے باہر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی ایک عورت سے. یہ کیسا خسرا مرد ہوگا کہ جو ایک عورت سے ڈر کے بھاگ رہا ہے؟ تو یہ روایت نہیں ہے, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. جہاں آپ چھیڑے نا, اگر آپ نے چھیڑا ہے تو پھر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ جو چینل نے سلیکٹڈ لیکنگ کی, تصویر کا آدھا رخ دکھایا, تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس کو چھپایا. تو اس کے بعد ہم نے جو پیمرا کو اپلیکیشن دی, چینل کو نوٹس دیا, اور چینل نے فورینزک آڈٹ جو ہے اپنا کیا ہے جاری. مجھے چینل کے مالکان سے یہ توقع ہے کہ وہ نہ صرف اپنے چینل کے اندر ان افراد کو جو مسلسل 10 سال شہباز شریف کی امیج بلڈنگ اور مارکیٹنگ کی جن کے پاس جو ہیں وہ رہے ہیں رائٹس, ان افراد کو نہ صرف آپ پبلکلی سامنے لائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کی بکواس کو میوٹ کر رہے تھے اور جو میرا ری ایکشن تھا اس کو چلا رہے تھے, اور انہوں نے پھر اس کو
अनएथिकली उस सहाफ़ती जो इक़दार थी उनकी धज्जियाँ उड़ाई, और ये चैनल का ज़िम्मेदाराना किरदार जो है वो मालकान की ज़िम्मेदारी में शामिल है। और पैमरा, आपने कहा कि नोटिस नहीं दिया, पैमरा उनको नोटिस इशू कर चुकी है, उसकी कापी भी मैं आपको दे दूंगी। जो बाकी जो हमारे पार्टी की सतह पे एक हमारी स्ट्रेटजी बनी, मेरे तमाम कोलीग्स की मुझे कॉल्स आई और हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि हमने अपनी वजाहत दे दी है। हमारा चूँकि कल बजट था, इक्तिसादी सर्वे पेश हो रहा था, इक्तिसादी सर्वे हमारी अचीवमेंट थी, हमारी हुकूमत का नए वज़ीर ख़जाना की इस हुकूमत के लिए एक बेहतरी की नवीद थी। हम उसको इस धींगा मुश्ती की नज़र नहीं करना चाहते थे और हम आइनी और कानूनी महाज पे इस वाक़े का जो है वो हर हाल में दिफा करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मेरे साथ नहीं, ऐसे काली बेड़े, और ये पीपल्स पार्टी का वतीरा भी नहीं है। मैं ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमात में रही हूँ, मुझे पता है कि वहाँ इस तरह के किसी अमल को कोई भी इनकरेज नहीं करता। तो ये जो शख्स जो हैं, इनका माइंडसेट उस वक्त डिसोरिएंटेशन, मेंटली डिसोरिएंटेशन होना और एक टाइम एंड स्पेस से बाहर जाके इस तरह की गुफ्तगू उनकी जो है वो यकीनन PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसके साथ जुड़ी जितनी भी हमारे सियासी कल्चर के अंदर जमातें हैं, वो कोई भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि आप अपना इख्तलाफी नुक्ता नज़र जो है उसको वालिदैन की नंगी गालियों के साथ जोड़ दें और ख़वातीन की तज़हीक करें।